ترقی کر سکتا ہے، نہ ہی پاکستان میں تبدیلی آ سکتی ہے، نہ ہی پاکستان میں انقلاب آ سکتا ہے جب تک ہم عمران، نواز، زرداری، IMF اور امریکہ کے غلام ہیں تب تک پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ جتنی مرضی کوئی کوشش کر لے، کسی کا دل ہو کہ جناب ایک بار پھر ہم عمران خان کو آزما لیں تو وہ آزما کے دیکھ لے، کسی کا دل ہو بھی ایک بار پھر ہم نواز شریف کو آزما لیں تو وہ بھی آزما کے دیکھ لے، کسی کا دل ہو کہ جناب ہم ایک بار پھر زرداری کو آزما لیں تو وہ بھی دیکھ لے، لیکن ایک بات مسجد میں بیٹھ کر ہم کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا آخرکار سب کو تھک ہار کے آنا حضور کے دروازے پر ہی پڑھنا ہے۔ حضور کے دروازے کے علاوہ چارہ ہے ہی نہیں۔ حضور کے دین کے انقلاب، تبدیلی تب آئے گی جب حضور کا دین تخت پر آئے گا، اور انشاءاللہ وہ ہم لائیں گے تحریک لبیک پاکستان انشاءاللہ۔ ہمارا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، لوگوں کو اور تو کوئی بات ہمارے اندر ملتی نہیں ہے، نہ ان کو یہ ملتا ہے کہ انہوں نے کوئی ملک لوٹا ہے، نہ ان کو یہ ملتا ہے نہ یہ چور ہیں، نہ ان کو یہ لبیک پاکستان میں نظر آتا ہے کہ ان کے اندر کوئی خامیاں ہیں، یہ تو ان کو پتہ ہے کہ ہیں یہ ٹھیک۔ آخرکار جس کو اور کوئی بات نہ آئے، آخرکار مرتے مراتے انہیں کہے دیکھو جی پہلے مذہبی سن ہون سیاسی ہو گئے، یہ دی مذہب کے اندر سیاست نہیں ہے جناب، دین کے اندر سیاست نہیں ہے۔ 3-4 سالہ تو اس گل تو علاوہ قوم کو کوئی اور گل ہے نہیں، اس بات کے علاوہ اور کوئی بات ہے ہی نہیں کہ جناب مولویوں کا ساتھ سے کیا کام، مولویوں کا ساتھ کیا کام۔ یہ میرے آقا و مولا کی سنت ہے، اور اسی ممبر پر بیٹھ کر میرے آقا نے خود 10 سال سیاست کی ہے، اور اسی رستے پر چلتے ہوئے ابو بکر صدیق نے بھی سیاست کی ہے، اسی رستے پر چلتے ہوئے عمر فاروق حکمران بھی بنے ہیں، سیاست بھی کی ہے، عثمان غنی بھی حکمران بنے ہیں، مولا علی بھی بنے ہیں۔ جو کہتا ہے کہ دین کے اندر سیاست نہیں، اس کا حضور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ابو بکر صدیق سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، عمر فاروق سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، عثمان غنی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، مولا علی سے بھی کوئی۔ قرآن کی نص ہے، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب، جو ہم نے آپ کو نظام، قرآن کا نظام دے کر بھیجا ہے، جو ہم نے آپ کو احکامات دے کر بھیجے ہیں، جو ہم نے آپ کو رستہ دے کر بھیجا ہے، میرے حبیب جو اس قرآن کے نظام پر، ان احکامات پر، اس رستے پر نہیں چلتا، اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے اور وہ فاسق ہے۔ بتائیں کیا پاکستان میں قرآن کا نظام ہے؟ کلمہ تو حضور کا پڑھتے ہیں، ماننے والے تو ہم قرآن کے ہیں، لیکن نظام امریکہ کا کیوں؟ کلمہ تو حضور کا، دعوے بھی حضور کی غلامی کے، لیکن نظام یورپ کا کیوں؟ کلمہ حضور کا، عاشقی کے دعوے بھی حضور کے، مر مٹنا حضور کے نام کا کہ جناب ہم حضور کے نام پہ مرتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ تو بتاؤ نا، حضور کا عشق تو تم کہتے ہو سینوں میں ہے، لیکن تم نے نظام جو ہے وہ غیروں کا اٹھایا ہوا ہے، پھر تمہاری زندگی کس چیز کی؟ وہ تو واقعی زندگی فضول ہو گئی جو حضور کے نظام کی بات ہی نہیں کرتا۔ حضور بتائیں اس ممبر پر بیٹھ کر کے میرے آقا و مولا نے حکمرانی نہیں کی؟ مسجد نبی کے ممبر پر بیٹھ کر حضور نے حکمرانی نہیں کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ اچھا بتائیں، اگر میں تقریر کے اندر حکومت کی بات نہ کروں، حکمرانی کی بات نہ کروں، حالانکہ میں نے جو آیت پڑھی ہے نا اس کے اندر لفظی حکومت کا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم، لفظی حکومت کا ہے۔ اگر میں پوری تقریر کے اندر حکومت کی بات ہی نہ کروں، کوئی بھی نہیں کہے گا وہ مولوی سیاسی سی، کوئی کہے گا؟ لوگ کہیں گے بعد میں جا کر لوگوں کو درد اٹھے گا، جناب دیکھو جی یہ اصالِ ثواب دی محفل سی تھے، مولوی صاحب شروع کی نو لا کے اینڈ تک سیاسی گل شروع کر دیتی۔ تجھے دین کا زیادہ پتہ ہے تو ہمیں کھڑا ہو کر سمجھا، کسی کو اختلاف ہے ہمارے سے تو وہ یہیں آئے، ہم اس کا یہیں اختلاف ختم کر دیں گے۔ ہم بتائیں گے کہ جس کا تو ماننے والا ہے وہ ڈکیٹ ہے، ہم بتائیں گے جس کا تو ماننے والا ہے وہ چور ہے، ہم بتائیں گے جس کا تو ماننے والا ہے وہ ظالم ہے، ہم بتائیں گے جس کا تو ماننے والا ہے وہ ختم نبوت کے غدار ہیں، وہ ناموس رسالت کے غدار ہیں، وہ نبی کے بھی غدار ہیں، نبی کے دین کے بھی غدار ہیں، مرزائیوں کے یار ہیں، قادیانیوں کو عہدے دیے ہوئے ہیں، ہم اس کو یہی سمجھائیں گے۔ باقی یہ سمجھ جانے کی بات، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی بچے پیدا بھی نہیں ہوتے تو ہاتھ اٹھا بھی نہیں سکتے، لبیک کا نعرہ لگے تو ان کے ہاتھ بھی ہلنے شروع ہو جاتے ہیں آرام آرام سے۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتے حضور کے نام پر، ان کے ہاتھ بھی جو کلمہ پڑھ کر ساری زندگی حضور کے نام کا کھا کر بھی اس کو حضور کے دین کی بات سمجھ نہ آئے، اس سے بڑا بدقسمت کائنات میں ہے ہی نہیں۔ جس کا حضور کے دین کی بات سمجھ نہ آئے، جسے رسول اللہ کے نظام کی بات سمجھ نہ آئے۔ اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا میرے حبیب جو آپ کے دیے ہوئے، میرے دیے ہوئے نظام اور رستے پر نہیں چلتا وہ ظالم ہے۔ اسی آیت کے تحت ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو مسلمان ظلم کے نظام کے نیچے،
اوپر ظالم سارے اکٹھے ہوئے بیٹھے ہوں اور ان ظالموں کے نظام کے پیچھے